بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 94۔ کسی کی ضرورت کو پورا کرنا۔ جن دنوں میں نے MA کے پیپر کی تیاری شروع کی، دین اور مذہب کی بہت ساری کتابیں میری نظر سے گزری۔ اس ضمن میں جن مذہب کی تاریخ کا میں نے غور سے مطالعہ کیا، ان میں سے ایک براجماتی مذہب تھا۔ دوسرے لفظوں میں ہم اسے مفاد پرست یا خود غرض مذہب کہہ سکتے ہیں۔ اس مذہب کو میں نے گہرائی سے پڑھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ ہم امریکی یا یورپی سماج کے متعلق ایسی باتیں کیوں سنتے ہیں کہ ان کے ہاں عموماً بیٹا باپ کو چھوڑ جاتا ہے، کسی جگہ دونوں کا آمنا سامنا ہو جائے تو ہر ایک ڈیفینس کرتا ہے۔ حقیقت میں جب مجھے آپ سے کوئی فائدہ نہیں ملتا تو میں آپ کے کام کیوں آنے لگا؟ میں اپنا پیسہ کیوں لٹاؤں؟ اپنا وقت کس لیے ضائع کروں؟ بغیر کسی نفع کے اپنی کوشش کیوں بیکار کروں؟ اسلام نے یہ ترازو الٹ دیا ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں کہا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اچھائی کرو، بلا شبہ اللہ اچھائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَإِنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي فِي حَاجَةٍ حَتَّى أُثْبِتَهَا لَهُ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِي هَذَا شَهْرًا۔ اگر میں اپنے بھائی کے کسی کام آ جاؤں تو یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں اپنی اس مسجد میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں۔ اور کہا وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، جو اپنے بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے اللہ اس کے کام میں لگا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چل رہے ہوتے، کوئی لونڈی آپ کو ٹھہرا لیتی اور کہتی مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، تو آپ کھڑے ہو کر اس کی بات سنتے۔ ایسا بھی ہوتا کہ آپ اس کے ساتھ اس کے آقا کے ہاں چلے جاتے اور اس کا مسئلہ حل کراتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے میل جول رکھتے اور ان کی مصیبتوں اور تکلیفوں پر صبر کرتے تھے۔ آپ کا لوگوں سے برتاؤ نہایت رحم دل والا تھا۔ آپ انہیں اور اپنے آپ کو ایک جسم سمجھتے تھے۔ غریب کی غربت، غمزدہ کے غم، بیماروں کی بیماری اور محتاج کی محتاجی کا احساس رکھتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے صحابہ کرام سے باتوں میں مشغول تھے کہ دور سے چند لوگ آتے دکھائی دیے۔ وہ فقیروں اور مسکین تھے جو نجد کی جانب سے آئے تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ مضر سے تھا۔ غریبی کی انتہا یہ تھی کہ انہیں کپڑے سلائی کرنے کو سوئی دھاگا بھی میسر نہیں تھا، اور انہوں نے کپڑے درمیان سے پھاڑ کر کے گردنوں میں لٹکا رکھے تھے۔ تلواریں ان کے پاس تھی۔ اس ایک کپڑے کے علاوہ ان میں سے کسی کے پاس کوئی تہمد، عمامہ، شلوار یا چادر نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غریبی اور بھوک دیکھی تو آپ کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ فوراً کھڑے ہوئے، گھر تشریف لے گئے، لیکن ان لوگوں کے لیے کوئی چیز نہ ملی۔ آپ اس گھر سے نکلے اور دوسرے گھر میں داخل ہو گئے، ادھر بھی کچھ نہیں تھا۔ پھر مسجد کی طرف چل پڑے، ظہر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر تشریف فرما ہوئے اللہ کی تعریف بیان کی اور کہا اما بعد، اللہ نے اپنی کتاب میں یہ آیت اتاری ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ لے کہ کل قیامت کے لیے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ آپ اسی طرح آیات سنا کے نصیحت کرتے رہے، پھر فرمایا صدقہ کرو اس سے پہلے کہ تم صدقہ نہ کر سکو، صدقہ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں صدقہ کرنے سے روک دیا جائے۔ ہر آدمی اپنے درہم و دینار، گیہوں اور جو کا صدقہ کرے، اور کوئی صدقے کسی
اور کوئی صدقے کی کسی چیز کو حقیر نہ جانے۔ پھر آپ صدقے کی قسمیں گنواتے رہے، آخر میں فرمایا صدقہ کرو خواہ آدھی کھجور ہی کا ہو۔ اس پر انصار کا ایک آدمی اپنے ہاتھ میں تھیلی لیے ہوئے کھڑا ہوا، اس نے وہ تھیلی ممبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا دی۔ آپ کے مبارک چہرے پر خوشی کے آثار دکھائی دیے۔ آپ نے فرمایا جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اور اس پر عمل کیا گیا تو اس سے اس کا اور ان افراد کا اجر بھی ملے گا جنہوں نے اس پر عمل کیا، لیکن ان کے اپنے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا اور اس پر عمل کیا گیا تو اس کا گناہ اور ان لوگوں کا گناہ جنہوں نے اس پر عمل کیا اسی پر ہوگا، ان لوگوں کے اپنے گناہ بھی کم نہ ہوں گے۔ مجلس ختم ہوئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کے گئے اور صدقات لے کر آئے۔ کوئی 1 دینار لے آیا تو کوئی 1 درہم، کوئی 1 کھجور لایا اور کوئی کپڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 ڈھیر لگ گئے، ایک ڈھیر کھانے پینے کی چیزوں کا اور دوسرا کپڑوں کا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کا چہرہ چمکنے لگا گویا چاند کا ٹکڑا ہو۔ آپ نے یہ سارا سامان انہی فقیروں میں تقسیم کر دیا۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ضرورتوں کا پورا خیال رکھتے تھے اور ان کے دل جیت لیتے تھے۔ آپ ان کے لیے اپنا مال، اپنا وقت اور اپنی کوشش خرچ کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کاج کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، آپ گھر کے کاموں میں گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ آپ بھی لوگوں کی ضروریات پوری کر کے اور ان کے کام آ کے اس راستے سے ان کے دلوں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کسی بیمار کو ہسپتال جانا ہو تو آپ اسے ہسپتال چھوڑ سکتے ہیں۔ کوئی آدمی اپنی کسی الجھن میں آپ سے مدد کا طلبگار ہو اور اس کا خیال ہو کہ آپ اس کی الجھن دور کر سکتے ہیں تو اس کی مدد ضرور کیجیے۔ بے لوث ہو کر اس کام کو کیجیے، وہ آپ سے محبت کرے گا، آپ کے لیے دعا کرے گا اور جب کبھی آپ کو ضرورت پڑے گی آپ کی مدد کو آئے گا۔ کسی عرب شاعر نے کہا تھا، احسن الی الناس تستعبد قلوبہم فطالما استعبد الانسان احسان۔ لوگوں سے اچھائی کرو، تم ان کے دلوں کو اپنا غلام بنا لو گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ احسان انسان کو اپنا بنا لیتا ہے۔ ایک عربی کہاوت بھی اسی حقیقت کو کھولتی ہے، الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے، جو دوسروں کے لیے جیتا ہے وہ تکلیف تو ضرور اٹھاتا ہے، لیکن زندگی بھر لوگ بڑا آدمی ہونے کی حیثیت سے اسے عزت دیتے اور مرنے کے بعد بھی یاد کرتے ہیں۔